السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزم طلبہ و طالبات، یہ ہمارے 12ویں کی اردو کی کلاس ہے اور آپ صفحہ اپنی تدریسی کتاب کو کھولیں اور صفحہ نمبر 19 پہ آپ آ جائیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے منشی پریم چند کا لکھا ہوا افسانہ گلی ڈنڈا۔ اس افسانے میں منشی پریم چند اس حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے مقامی کھیل بہت ہیں جن میں گلی ڈنڈا ایک ہے، لیکن ہمیں کبھی یہ بات نہیں سوچتی، ہم کبھی اس بات پہ دھیان نہیں دے دیتے ہیں، بلکہ ہمیں بھوت سوار ہوا ہے کہ ہم ولایتی کھیلوں کو زیادہ ترجیح دے دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لوکل کھیل کھیلیں، ہم اپنے نجی کھیل کھیلیں، مقامی کھیل کھیلیں، دیسی کھیل کھیلیں، جس میں ہمیں نہ زیادہ ہینگ فٹکری کی ضرورت پڑے گی، نہ زیادہ روپیہ پیسہ اڑانا پڑے گا، بلکہ ایک عام شخص، عام بچہ اور غریب سے غریب ترین بچے پہ بنا فضول خرچیاں ان کے سر پر دھرنے کے عام بچہ بھی اس کھیل کو کھیل سکتا ہے۔ تو شروعات اس افسانے کی اس طرح ہے، آپ صفحہ نمبر 19 پہ آپ آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے انگریزی خاں دوست مانے یا نہ مانے، میں تو یہی کہوں گا کہ گلی ڈنڈا سب کھیلوں کا راجا ہے۔ معمولی بات نہیں کہی ہے، کہا چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ انگریزوں کے چاہنے والے، انگریزوں سے محبت کرنے والے انگریزی خاں چاہے مانے یا نہ مانے، لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ گلی ڈنڈا جو ہے یہ تمام کھیلوں کا بادشاہ ہے، تمام کھیلوں کا راجا ہے۔ اب بھی جب کبھی لڑکوں کو گلی ڈنڈا کھیلتے دیکھتا ہوں تو جی لوٹ پوٹ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جب ابھی میں بچپن میں کھیلا کرتا تھا، لیکن آج جب مجھے یاد آتا ہے یا جب میں کسی بچے کو یا کبھی کسی کو گلی ڈنڈا کھیلتے دیکھتا ہوں تو میرا دل نکل جاتا ہے، جی لوٹ پوٹ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جا کر کھیلنے لگوں۔ کیوں کھیلنے لگوں؟ مجھے یاد آتا ہے اپنا گزرا ہوا زمانہ، وہ بچپن میں گلی ڈنڈا کا کھیلنا۔ نہ میدان کی ضرورت ہوتی تھی، نہ نیٹ کی ضرورت ہوتی تھی، نہ بھلے کی ضرورت ہوتی تھی، نہ پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی، بلکہ معمولی سے ایک درخت پہ چڑھ کر اس کی شاخ کاٹ کر لائی جاتی تھی، پھر گلی تیار کر لی جاتی تھی، 2 آدمی بھی آتے تو کھیل شروع ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں نہ لان میدان کی ضرورت ہے، نہ شنگار، نہ نیٹ کی، نہ بھلے کی، مزے سے کسی درخت کے ایک شاخ کاٹ لی، گلی بنا لی اور 2 آدمی بھی آ گئے تو کھیل شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں ولایتی کھیلوں میں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ ان کے سامان بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ جب تک کم از کم 1 روپیہ خرچ نہ کیجیے کھلاڑیوں میں شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ یہاں گلی ڈنڈا ہے کہ بغیر ہینگ فٹکری لگے رنگ چوکا دیتا ہے، لیکن ہم انگریزی کھیلوں پر ایسے دیوانے ہو رہے ہیں کہ اپنی سب چیزوں سے ہمیں نفرت ہو گئی ہے۔ ہمارے اسکولوں میں ہر ایک لڑکے سے 3-4 روپے سالانہ صرف کھیل کی فیس لی جاتی ہے۔ یہ آپ بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، ہر ادارے میں بچوں سے گیمز فنڈ لیا جاتا ہے، یہ اسی کا ذکر یہاں کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی کو یہ نہیں سوچتا کہ ہندوستانی کھیل کھلائیں جو بغیر پیسے کوڑی کے کھیلے جاتے ہیں۔ انگریزی کھیل ان کے لیے ہیں جن کے پاس روپیہ ہے۔ بیچارے غریب لڑکوں کے سر پر یہ فضول خرچیاں کیوں منڈتے ہو؟ ٹھیک ہے، گلی سے آنکھ پھوٹنے کا اندیشہ رہتا ہے تو کیا کرکٹ سے سر پھوٹ جانے کا، تلی پھٹ جانے کا، ٹانگ ٹوٹ جانے کا خدشہ نہیں رہتا؟ اگر ہمارے ماتھے پر گلی کا داغ آج تک لگا ہوا ہے تو ہمارے کئی دوست ایسے بھی ہیں جو بھلے سے گھائل ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی رکھتے ہیں۔ خیر یہ تو اپنی اپنی پسند ہے، اور بچپن کی یادوں میں گلی ڈنڈا ہی سب سے شیریں یاد ہے۔ کہتے ہیں وہ علل صبح گھر سے نکل جانا اور درخت پہ چڑھ کر ٹہنیاں کاٹنا اور گلی ڈنڈا بنانا، وہ جوش و خروش، وہ لگن، وہ کھلاڑیوں کے جھمگٹے، وہ پدنا اور پدانا، وہ لڑائی جھگڑے، وہ بے تکلف سادگی جس میں چھوت اچھوت اور غریب امیر کی کوئی تمیز نہ تھی، جس میں امیرانہ چونچلوں کے غرور اور خود نمائی کی گنجائش نہ تھی،
اسی وقت بھولے گا جب گھر والے بگڑ رہے ہیں، والد صاحب چوکی پر بیٹھے ہوئے روٹیوں پر اپنا غصہ اتار رہے ہیں۔ اماں کی دوڑ صرف دروازے تک ہے، لیکن ان کے خیال میں میرا تاریک مستقبل ٹوٹی ہوئی کشتی کی طرح ڈگمگا رہا ہے، اور میں ہوں کہ پدانے میں مست ہوں۔ نہانے کا خیال ہے، نہ کھانے کا۔ گلی ہے تو ذرا سی، لیکن اس میں دنیا بھر کی مٹھاس اور عاشقوں کا لطف بھرا ہوا ہے۔ اصل میں منشی پریم چند یہاں کے بچوں کو، یہاں کی قوم کو، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب انہوں نے گاندھی کو جوائن کیا تھا، ان کی مومنٹ کو جوائن کیا تھا، تحریک عدم تعاون کو جوائن کیا تھا۔ اب میں نے کل آپ سے یہ عرض کی تھی پچھلے لیکچر میں کہ منشی پریم چند نے اپنا سارا وقت، اپنی پوری زندگی، کل وقتی ادیب ہونے کے طور پر ادب کی نظر کی، اور اپنی پوری زندگی تصنیف و تالیف کے کاموں میں صرف کر دی، لیکن خدمت کس انداز سے کرتے تھے؟ ایک تو اردو ادب کی کرتے ہی تھے، دوسرے یہ جیسے سر سید احمد خان ایک مسلی تھے، تو اگر ہم اس معیار کا نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اپنے طریقے سے منشی پریم چند نے بھی اپنے افسانوں سے یہی کام کیا ہے۔ دراصل وہ چاہتے تھے کہ جب یہاں پہ تحریک عدم تعاون شروع ہوا تو منشی پریم چند نے سرکاری نوکری چھوڑی، اور جب اس نے سرکاری نوکری چھوڑی تو بھلا یہ کیوں پھر ولایتی کھیلوں کو ترجیح دے دیتے؟ انہوں نے افسانہ اسی انداز کا لکھا اور یہاں کے بچوں کو سمجھانے لگے کہ ہمیں ولایتی کھیلوں کے لیے پیسہ درکار ہوتا ہے، اور جو ہمارے پاس ہوتا ہی نہیں ہے، یا ہم میں سے جو غربا بچے ہیں وہ یہ فیس ادا نہیں کر پائیں گے، نہ ہی ان کے پاس پیسہ نہ ہونے کی صورت میں وہ ولایتی کھیل کھیل سکیں۔ تو کیا کیا جائے کہ سب سے اچھا یہ ہے کہ مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے جب ہم گلی ڈنڈا کھیلتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی گلی ڈنڈا کھیلیں اور گلی ڈنڈا کو ہی ترجیح دیں۔ کہتے مجھے یاد ہے میں ایک زمانے میں پدنے میں بڑا مست ہوا کرتا تھا، گلی ڈنڈا کھیلنے میں بڑا مست ہوا کرتا تھا۔ میرے والدین مجھ پر دکھ کرتے تھے، ماں بار بار مجھے دیکھنے آتی تھی، دروازے پر بیٹھ کر طاق میں بیٹھ جاتی کہیں میرے آنے کی کوئی صدا نہ آئے، اور والد صاحب کو غصہ آتا تھا۔ ان کی نظر میں میرا تاریخ، میرا فیوچر، میرا مستقبل تاریخ تھا، اندھیرے میں ڈوبا تھا، کیونکہ ان کی نظروں میں پڑھائی پر کوئی توجہ نہیں دیتا تھا۔ کہتے ہیں لیکن مجھے بڑا مزہ آتا تھا کھیلنے میں، نہ مجھے نہانے کا خیال رہتا تھا، نہ کھانے پینے کا خیال رہتا تھا۔ گلی تو ذرا سی چھوٹی ہوتی ہے کہ لیکن مجھے اس میں دنیا بھر کی مٹھاس اور اس میں شیریں رس کا لطف مزہ آتا تھا۔ میرے ہم جولیوں میں جب ہم کھیلا کرتے تھے تو میرے ہم جولیوں یعنی میرے ساتھیوں میں ایک لڑکا تھا، اس کا نام گیا تھا۔ عمر میں وہ مجھ سے 2-3 سال بڑا ہوگا، لیکن وہ بہت ہی دبلا پتلا تھا، پھرتیلا تھا، بندروں سے کی پھرتی اور چالاکی اس کے ہاں تھی۔ اس کی انگلیاں بڑی لمبی لمبی تھیں، اور جھپٹ ایسی شدید اور سخت تھی کہ گھلی پر ایسے ٹوٹ پڑتا تھا جیسے لگ رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں میں کوئی میگناطیسی پاور ہو، جس طرح چپکلی کیڑوں پر لپکتی ہے۔ معلوم نہیں وہ کہاں رہتا تھا، کیا کرتا تھا، کیا کھاتا تھا، کیا پیتا تھا، اس کے ماں باپ کون تھے، گلی کون سی تھی، محلہ کون سا تھا، لیکن ہمارے گلی کلب کا چیمپئن جانا جاتا تھا، مانا جاتا تھا۔ وہ جس کی طرف آ جائے اس ٹیم کی جیت یقینی ہوتی تھی۔ ہم سب اسے دور سے آتا دیکھ کر اس کا استقبال کرتے تھے اور اسے اپنا گھویاں بنا لیتے تھے، یعنی اپنا ساتھی بنا لیتے تھے، اپنا کھلاڑی بنا لیتے تھے، اپنا پلیئر بنا لیتے تھے۔ ایک دن میں اور گیا دونوں ہی اکیلے کھیل رہے تھے۔ وہ پدا رہا تھا اور میں پد رہا تھا، یعنی وہ کھیلتا تھا اور میں فیلڈنگ کرتا تھا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ پدانے میں ہم دن بھر مست رہے۔ کہتے ہیں میں پدا رہا تھا، وہ پد رہا تھا، یعنی میں کھیل رہا تھا، وہ فیلڈنگ کر رہا تھا۔
لیکن عجیب بات ہے کہ پدانے میں ہم دن بھر مست رہ سکتے ہیں، لیکن پدنا 1 منٹ کا بھی سہا نہیں جاتا۔ میں نے گلا چھڑانے کے لیے بہت چالوں کا استعمال کیا۔ میں سب چالیں چلا جو ایسے موقع پر خلاف قانون ہوتے ہوئے بھی قابل معافی ہوتی ہیں، لیکن گیا اپنا دھاؤں لیے بغیر میرا پیچھا نہ چھوڑتا تھا۔ میں گھر کی طرف بھاگا، منت، سماجت اور خوشامد کا کوئی اثر ان پہ نہ ہوا۔ گیا نے مجھے دوڑ کر پکڑا اور ڈنڈا تھام کر بولا، چل، کہاں جا رہا ہے؟ میرا داؤں دیے جاؤ۔ پدایا تو بڑے بہادر ہون کر پدنے کے وقت کیوں بھاگے جا رہے ہو؟ میں نے ان سے واپس کہا، تمہارا کیا مطلب ہے؟ تم دن بھر مجھے پداؤ گے اور میں پدتا رہوں گا، یعنی تم دن بھر کھیلو گے اور میں فیلڈنگ کرتا رہوں گا؟ اس نے کہا، ہاں، تمہیں پدنا پڑے گا، یعنی تمہیں فیلڈنگ کرنی پڑے گی۔ کیونکہ میں نے اس سے کہا، کیوں؟ میں نہ کھانے جاؤں نہ پہننے۔ اس نے کہا، ہاں، تم میرا داؤں میری باری دیے بغیر کہیں نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا، میں تمہارا غلام ہوں۔ اس نے کہا، ہاں، تم میرے غلام ہو۔ میں نے کہا، میں جاتا ہوں گھر، دیکھتا ہوں تم میرا کیا کر لو گے۔ اس نے کہا، گھر جاؤ گے کیسے؟ دل لگی ہے، داؤں دیا ہے، داؤں لے لیں گے۔ میں نے کہا، اچھا، کل میں نے تمہیں امرود کھلایا تھا، وہ پہلے واپس دے دو، وہ رکھ دو۔ اس نے کہا، وہ تو پیٹ میں چلا گیا۔ میں نے کہا، نکالو پیٹ سے، تم نے کیوں کھایا میرا امرود؟ اس نے کہا، امرود تم نے دیا تب میں نے کھایا، میں تم سے تھوڑی مانگنے گیا تھا۔ میں نے کہا، جب تک میرا امرود نہ دو گے میں داؤں نہ دوں گا۔ میں سمجھتا تھا کہ انصاف میری طرف ہے، آخر میں نے کسی غرض سے ہی اس کو تو امرود کھلایا ہوگا۔ کون کسی کے ساتھ بے غرضانہ سلوک کرتا ہے؟ بھیک تک تو لوگ غرض ہی کے لیے دے دیتے ہیں۔ جب گیا نے میرا امرود کھایا تو پھر اس سے مجھ سے داؤں لینے کا کیا حق ہے؟ رشوت دے کر تو لوگ خون چھپا جاتے ہیں، وہ میرا امرود یوں ہی ہضم کر جائے گا۔ امرود پیسے کے 5 والے تھے، یعنی 1 پیسے میں 5 امرود پڑے تھے، جو گیا کے باپ کو بھی نصیب نہ ہوئے ہوں گے۔ یہ سراسر بے انصافی ہے۔ گیا نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور کہا، چل، میرا داؤں دے کر جا، امرود سمرود میں نہیں جانتا۔ مجھے انصاف کا زور تھا، مجھے لگا کہ اس نے میرے امرود کھائے ہیں، ہاتھ چھڑا کر بھاگنا چاہتا تھا، وہ مجھے جانے نہیں دیتا تھا۔ میں نے گالی دی، اس نے اس سے بھی بڑی سخت گالی دی، گالی ہی نہیں اس نے چانٹا بھی مار دیا۔ میں نے اسے دانت سے کاٹا، اس نے میرے پیٹ پر ڈنڈا جما دیا۔ میں رونے لگا، وہ میرے اس ہتھیار کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ میں بھاگا اور دور جا کر میں نے فوراً آنسو پوچھ لیے، ڈنڈے کی چوٹ بھول گیا اور ہنستا ہوا گھر پہنچا۔ میں تھانے دار کا لڑکا تھا، وہ ایک نیچ ذات کا لونڈا تھا، لیکن میں اس کے ہاتھوں پٹ گیا۔ مجھے اس وقت بھی بے عزتی معلوم ہوتی ہے، لیکن گھر میں کسی سے شکایت نہیں کی۔ اس سے آگے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔